اللہ والے ٹرسٹ نے جو اہتمام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور یا پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنی بحیثیت اللہ والے ٹرسٹ کا، اور انہوں نے جس طرح کا ایک بڑا بہترین قسم کا، اور غربا کے لیے جو اپنی افطار کا اہتمام نہیں کر سکتے، سحر کا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے لیے انہوں نے ایک رمضان المبارک کے برکت مہینے میں ایک بڑا بہترین قسم کا انتظام کیا ہے۔ تقریباً میرا سمجھتا ہوں کہ 1500 سے لگ بھگ لوگ یہاں پہ افطاری کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ میں تو آج یہاں پہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور میرا دل محفوظ ہوا ہے، اور یہاں پہ میں ان کو ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا بہترین قسم کا یہاں پہ انتظامات کیے۔ السلام علیکم۔ اللہ والے ٹرسٹ ایک فوڈ اینڈ نیوٹریشن بیسڈ چیریٹی ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ یہ 2010 میں یہ شروع ہوا، اور پچھلے سال ہم نے کو 8 لاکھ کھانا پکا کے جو ہے وہ کھلایا ہے لوگوں کو میز کی صورت۔ اس کے علاوہ ہم راشن دیتے ہیں، تو یہ تو کور ایکٹیویٹی ہے جس میں کھانا کھلانا اور راشن دینا اس کی کور ایکٹیویٹی میں آتا ہے۔ اس وقت ہم تقریباً 5 شہروں میں یہ مختلف قسم کے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جسے ہم بولتے ہیں اینٹی اسٹنٹنگ پروجیکٹ، جو کہ ٹوٹلی نیوٹریشن بیسڈ ہے۔ اس میں ہم فیوچر کی مدرس جو کہ کمزور ہے، جن میں خون کی کمی ہے، ان کے اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں فرام انسیپشن ٹو ڈلیوری، اور اس کے بعد 1 سال بعد تک ہم اسے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، انہیں جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انہیں دیتے ہیں، ان کے سپلیمنٹس کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ایکسٹرا میڈیسن کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر وہ بہت پریشانی میں ہو تو ان کو راشن بھی سپلائی کرتے ہیں، اور پھر ان کا خیال رکھتے ہیں جب تک ڈلیوری نہیں ہوتی۔ اس میں ہماری جو سکسیس ریٹ ہے وہ 94% ہے، جن کو ڈاکٹرس کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایچ پی بہت لو تھا، یا ان کی موت واقعہ ہو سکتی تھی ماں کی یا بچے کی، یا بچے میں بہت کمزور پیدا ہونے کے چانسز تھے جس کیس میں، اس کو ہم لیتے ہیں اور اس پہ پھر ہم محنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں 94% ہم نے بچے جو ہے وہ بالکل صحت مند پیدا کیا ہے۔ 78% ان میں سے ایسے ہیں جو 3.5 kg سے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے FIA کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے، جس کے تحت جتنے بھی ڈپورٹیز جو دوسرے ملکوں سے واپس آتے ہیں، جیسے ٹرکی، دبئی، سعودیہ، یونان، ان کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر کھانا دیا جاتا ہے جو FIA دیتی ہے، اور ہم انہیں سپلائی کرتے ہیں۔ سارے میجر ایئرپورٹس پر ہمارے فریج اور مائکرو ویوز پڑے ہوئے ہیں جس میں کھانا بھرا ہوا آتا ہے۔ جب وہ کم آتے ہیں تو وہ گرم کر کے دیتے ہیں، جب وہ زیادہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہم انہیں تازہ کھانا پکا کے دیتے ہیں۔ اب ویسے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اب FIA میں بھی ایک بہت بڑی کلچرل چینج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی FIR نہیں کاٹتے، اور حکومت انہیں کپڑے دیتا ہے، ہم انہیں کھانا دیتے ہیں، اور ان کے آج کل ان کی کاؤنسلنگ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے پرائمری اسکولوں میں کھانا کھلانا شروع کیا ہے۔ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو کہ جو منسٹر مراد راس صاحب کے اندر آتا ہے، ان سے ہم نے MOU سائن کیا ہے ان کی گورنمنٹ سے، جس میں ہم نے ان سے 100 پرائمری اسکول مانگے ہیں گورنمنٹ کے، جن میں 20 روپے فیس ہوتی ہے جو پرائمری اسکول ہے گورنمنٹ۔ تو اس میں ہم نے انہیں کھانا کھلانے کے لیے ہم نے ان سے MOU کیا ہے۔ ابھی تک اوور آل جو ہم پہلے ٹرسٹ اسکول کر رہے تھے، یا جو پرائیویٹ دوستوں نے بنائے ہوئے ہیں جو اسی طرح فری اسکول بنائے ہوئے ہیں، پہلے 3-4 سال سے ان میں کھلا رہے تھے، تو وہ یہ ملا دو، تو اس وقت ہم 28 اسکولوں میں روزانہ کی بنیاد پر نیوٹریشس میل جو ہے نا وہ دیتے ہیں بچوں کو۔
ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پرائمری اسکول ہے ان کے جب ہم بچوں میں گئے تو ہم نے جا کے دیکھا تو ان میں سے بچوں کی نظر کمزور تھی, انہیں بورڈ سے نہیں نظر آتا, تو ہم نے ان کی آئی اسکریننگ کروائی اور بچے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو 20% کے قریب ہیں جن کی نظر کمزور ہے. اس کے بعد ہم نے ان کی ہائٹ اور ویٹ لیا اور گروتھ چارٹ کے مطابق انہیں چیک کیا کہ کون سا بچہ ہے جس کی گروتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بلو ایوریج ہے یا وہ ویک کیٹیگری میں آتا ہے. ہم نے وہ بچے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور اس دفعہ ان تمام بچوں کو ہم نے راشن دیا, ان کے ماں باپ کو کہا ہے کہ ان بچوں کو خاص طور پہ کھانا زیادہ دے تاکہ یہ بچے جو ہے کیچ اپ کر سکے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ابھی جو ہے پچھلے سال جب یہ کووڈ جب پہلی ویو آئی تو اس ویو میں ہم لوگ پہلے دفعہ سرفیس پہ آئے, ورنہ 2010 سے کوئی ہمیں لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے, ہم لگے ہوئے تھے کام میں لیکن ہماری فیس بک پر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی. ہم پورا سال کھانا کھلاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم فیس بک پہ صرف وہ ڈالتے ہی تب تھے جب وہ رمضان آتا تھا تو کئی لوگ یہ سمجھتے تھے شاید ہم رمضان میں کھانا کھلاتے ہیں. تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب کووڈ آیا تو اچانک ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا پچھلے سال کہ ہم بھی پینڈیمک میں پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہم سرفیس پہ آ گئے اور لوگ ہمیں جاننا شروع ہو گئے. تو پچھلے سال ہم نے 1 لاکھ بندے کا راشن ڈسٹریبیوٹ کیا 15 شہروں میں, اور یہ جو کورونا ہاسپٹل بنا یہ فیلڈ ہاسپٹل جو ایکسپو میں ہے اس کا پہلے دن سے کھانا ہم نے شروع کیا اور آج تک ہے. آج بھی وہاں پر کھانا گیا جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اور 1122 کو بھی, اور جتنے کوارنٹائن سینٹر تک بنے تھے ان سب میں ہمارا کھانا جاتا تھا, چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی تھے, چاہے وہ لاہور یونیورسٹی تھے, چاہے وہ قذافی اسٹیڈیم تھا, اور یہ جتنے بھی کوارنٹائن لوگ ہوتے تھے اس میں ہمارا کھانا جاتا تھا. ابھی ایون انڈیا سے جو آئے تھے پچھلے دنوں برہمن تھے وہ وہاں ڈیٹین تھے, وہ جب آئے تھے ان کا کھانا بھی ہمارے یہاں سے گیا تھا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں کال کر دیتی اور ہم انہیں کھانا پرووائڈ کر دیتے. ایک چیز سب دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھوک ہے یہ جڑ ہے گناہ کی اور لت کا منت کی, جرم کی. اگر ہم اپنے معاشرے میں بھوکا نہ رہنے دیں لوگوں کو تو ہمارے ہاں بہت زیادہ سکون ہو سکتا ہے. ورنہ جس طرح جو ڈالر کی سچویشن ہے, جو آج کل جابس کی سچویشن ہے, بزنسز کی سچویشن ہے, اتنی فرسٹریشن ہے کہ کسی قسم کا بھی کرائم, اسٹریٹ کرائم وہ بڑی سپیڈ سے بڑھ سکتا ہے, اور ایک دفعہ یہ بڑھ جائے تو پھر یہ کنٹرول بھی نہیں آتا. ہمارے پاس کراچی کی مثال ہے. تو میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آ کے اس کام میں جڑیں اور لوگوں کو بھوکا نہ رہنے دیں, کیونکہ کسی قسم کی بھی ملک میں جو پرابلم ہے بھوک کی وجہ سے ہو سکتی ہے, جو اکنامک اور سوشل سچویشن ہے. ہم لوگ جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کی وہ 70s میں 1970 میں رواداری تھی ہمارے ملک میں, ہم کسی طرح انہیں واپس ملک کو وہاں تک لے جا سکے جہاں پر تفرقہ کم تھا, رواداری تھی, ریلیجیس ہارمونی تھی. لوگ جو ہے وہ شیعہ سنی وہابی کی بنیاد پہ اتنے زیادہ ڈیوائڈڈ نہیں تھے, لوگ زبان کی لسانی بنیادوں پر اتنے ڈیوائڈڈ نہیں تھے. مہاجر, سندھی, بلوچی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو سب لوگوں سے دوستی ہوتی, جب اسکول میں ہوتے سب لوگوں سے دوستی ہوتی, ارسپیکٹو کہ ان کا ریلیجن کیا تھا, ان کی کاسٹ کیا تھی, یا ان کی لینگویج وہ کون سی بولتے تھے. آپ سب سے کہوں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم اکراس فرقے اور اکراس جو ہے لینگوسٹک بنیادوں پہ جو بٹی ہوئی قومیں ہیں, ہم ہر ایک کے ساتھ ایکولی کام کرتے ہیں. ہم نے اس رمضان بھی ہم چرچز میں جا رہے ہیں, ہم کرسچنس کے ساتھ اپنا جو ہے راشن وہ شیئر کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھانا شیئر کرتے ہیں. ابھی ایسٹر پہ ہم ان کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا, ناشتہ بھیجا ہوا تھا ہم نے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملک ہمارا پہلے تھا جیسے ویسا ہی ہو جائے. اگر ہم امپروو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بھی معاشرے کی بڑی امپرووڈ شکل تھی جو ہم نے 1970 1978 تک دیکھی ہے. تو آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, دعا کریں کہ ہم کھانا کھلاتے رہیں. اس دفعہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ بہت اونچا رکھا ہوا ہے. ابھی ہمارا دل ہے کہ ہم 50-60 لاکھ کھانا کھلا سکیں. کووڈ میں بھی اس میں کافی مشکل آ رہی ہے, لیکن آپ دعا کیجیے کہ جتنا بڑا ہم نے حوصلہ کیا ہے یا ہمارا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور بہت سارے دوستوں کا ساتھ ہمیں اور ملے, جس سے کہ یہ خوراک کا مسئلہ حل ہو سکے, نیوٹریشن کا مسئلہ حل ہو سکے. شکریہ. رمضان اللہ والے ٹرسٹ کی ٹیم پہنچی
ادارہ منہاج الحسین میں، اور آج اللہ والے ٹرسٹ کی ٹیم، چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ شاہد گون صاحب اور ہمارے امبیسڈرز اور والنٹیئرز آج منہاج الحسین میں افطار کریں گے۔ افطار کارواں ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ہم نے آرفنز بچوں کے ساتھ کیا، اولڈ ایج کے ساتھ کیا، تھیلیسیمیا بچوں کے ساتھ کیا، اسٹریٹ چلڈرن بچوں کے ساتھ کیا، اور آج ہم منہاج الحسین میں افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر ہم انشاءاللہ 17واں روزہ افطار کریں گے، محبت کا پیغام لے کے، اپنائیت کا پیغام لے کے، بھائی چارے کا پیغام لے کے آج ہم امام بارگاہ منہاج الحسین پہنچے ہیں۔ افطار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو کیسے اٹھانا چاہیے، اور کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں لاکھ انتظام ہونا شکریہ ہمیں نہ دے سکے۔ کوئی تمنا ہے کہ ہم آپ سے کوئی شکریہ کا کلمہ لے سکیں، اور نہ ہی تم سے کوئی اور کسی قسم کا بھی عزم مانگنے کے روادار ہے۔ ہمارا عزم اللہ پر ہے، جب انسان خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے، رزق کو اللہ نے دیا، رزق میرے ذمہ ہے، کس کے حوالے سے کس کے ہاتھوں سے دیتا ہے یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کا انتخاب ہے کہ اپنے بندوں کو یہ توفیق عطا کر دے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ والے ٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے محترم شاہد بھائی ان کے جتنے نوجوان ساتھی دن رات اس کاوش میں مصروف ہیں کہ مخلوق خدا کے ان بے حال لوگوں کو کہ جو مخلوق الحال ہو چکے ہیں ان کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں، ان کے ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ایک دکھی انسان کی دعا جو ہے وہ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں عرش الہی جس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جن فقیروں مسکینوں غریبوں کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہم طبقۃ السفلی، جو انتہائی کمزور ناتواں لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ بڑے لوگوں کے تو بڑے سفارشی لوگ ہیں، جن کا کوئی سفارشی نہیں، ان کا اللہ سفارشی ہے، اور جن کا اللہ وکیل سفارشی ہوتا ہے ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ میرا یہ تجربہ اگر ایک دکھی انسان کی دعا دے دے نا تو انسان کی کائنات بدل سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، بلا مذہب و ملت و تفریق یہ شروع کیا ہے۔ کوئی یہاں پر کسی کا یہ نہیں کہ آنے والا کون ہے، کھانے والا کون ہے، نہیں، مخلوق خدا اللہ کا بندہ تو ہے نا۔ خدا بھی آئی الناس اعبدوا کہتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، یہاں سے شروع کرتا ہے۔ تو جب یہ صورت انسان کا دنیا بھی مقام ہوتا ہے، آخرت بھی مقام ہوتا ہے۔ کھاتا ہر بھی اپنا ہے، وسیلہ ان کو بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ والے ٹرسٹ کے جتنے بھی معاملین ہیں، جتنے بھی تعاون کرنے والے جہاں جہاں وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کی اس عبادت کو خلوص اور پرخلوص بناتے ہوئے قبول و مقبول فرمائے۔ یقیناً شرط قبولیت ہے، اللہ دکھاوے سے محفوظ فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔